ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 10واں باب 25 سے 37 آیات تک۔ ایک دن ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر کہ یسوع کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اس کو دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اس کو دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر صحرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اس کو جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ عالم شرع یعنی موسیٰ کی شریعت سکھانے کا ماہر غالباً اپنے سوال میں مخلص نہیں تھا۔ وہ نجات دہندہ کو آزما رہا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ شاید خداوند شریعت کو رد کرے گا۔ اس کے خیال میں یسوع بھی محض ایک استاد تھا اور کہ ہمیشہ کی زندگی نیکیوں سے کمائی جا سکتی ہے۔ خداوند نے ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر جواب دیا کہ اگر عالم شرع حلیم اور توبہ پر مائل ہوتا تو خداوند اسے سیدھا جواب دیتا، لیکن حالات کے پیش نظر خداوند نے اس کی توجہ توریت یعنی شریعت کی طرف مبذول کرائی کہ توریت کا تقاضا کیا ہے؟ یہی کہ انسان خداوند اپنے خدا سے اعلیٰ ترین اور انتہائی محبت رکھے اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھے۔ یسوع نے اسے بتایا کہ یہی کر تو جیے گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نجات توریت پر عمل کرنے سے ملتی ہے، مگر ایسا نہیں۔ خدا کا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ کوئی شخص شریعت کی پابندی کر کے نجات پائے۔ 10 احکام تو ایسے انسانوں کو دیے گئے تھے جو پہلے ہی گناہ گار تھے۔ شریعت کا مقصد گناہ سے بچانا نہیں بلکہ گناہ کا علم یا شعور پیدا کرنا ہے۔ انسان کو یہ دکھانا ہے کہ تو کیسا خطا کار اور گناہ گار ہے۔ گناہ آلودہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر سکے۔ اگر وہ پیدائش سے لے کر موت تک ایسا کر سکتا تو اسے نجات کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ وہ کھویا ہوا گمراہ نہ ہوتا، جب تک بے گناہ رہتا، جیے جاتا، نہ مرتا۔ ہمیشہ کی زندگی صرف ان گناہ گاروں کے واسطے ہے جو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں اور ایمان کے وسیلے سے بچائے جاتے ہیں۔ یسوع کا یہ بیان کہ یہی کر تو جیے گا بالکل فرضی تھا۔ اگر اس کی بات کا عالم شرع پر خاطر خواہ اثر ہو جاتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ اگر خدا یہی چاہتا ہے تو میں تو کھویا ہوا ہوں، بے یارو مددگار ہوں، میرے لیے کوئی امید نہیں۔ میں تیرے رحم اور تیری محبت کا سہارا لیتا ہوں، اپنے فضل سے مجھے بچا لے۔ لیکن اس کے برعکس اس نے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کی کوشش کی۔
क्यों? किसी ने तो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उसके अंदर गलती का एहसास उभरा और उसका दिल अपने फ़ख्र में उसका मुकाबला करने को उठा। चुनाचे उसने पूछा कि फिर मेरा पड़ोसी कौन है? उसने बचने के लिए ये चाल चली। आलमी शरह के इस सवाल के जवाब में यीशु ने नेक सामरी की कहानी सुनाई। इस कहानी की तफसीर से सब वाकिफ हैं। डाकुओं का शिकार यानी यहूदी होगा। यरहू को जाने वाली सड़क पर अधमुआ पड़ा था। यहूदी काहिन और लावी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। शायद उन्हें खदशा होगा कि ये कोई साजिश है और डरते थे कि अगर हम जरा रुक गए तो डाकू हमें भी लूट लेंगे। मगर एक सामरी जिससे सब नफरत करते, जिसे सब हकीर जानते थे, उसने इस अजनबी की जान बचाई। उसने पहले तिबी इमदाद दी और उस मजलूम को उठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी का बंदोबस्त किया। ज़रूरतमंद यहूदी को उसने अपना पड़ोसी जाना। इस पर निजात दहिंदा ने नागुज़े सवाल पूछा, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकू में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? बेशक जिसने उस पर रहम किया। हाँ बेशक। चुनाचे आलम शरा पर भी फर्ज है कि जाकर ऐसा ही करे। अगर एक सामरी एक यहूदी पर रहम करके साबित कर सकता है कि मैं हकीकी तौर पर उसका पड़ोसी हूँ, तो फिर सारे इंसान ही आपस में पड़ोसी हैं। हमें साफ नजर आता है कि काहिन और लावी ये तस्वीर पेश करते हैं कि शरीयत मुर्दा गुनाहगारों की मदद करने में बेबस और नाचार है। शरीयत का हुक्म है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, मगर इस हुक्म की तामील करने के लिए ताकत नहीं दे सकती। दूसरे ये शनाख्त करना भी मुश्किल नहीं कि नेक सामरी खुद खुदावंद यीशु की तस्वीर पेश करता है। वो हमारे पास आया और हमें हमारे गुनाहों से बचाया और हमारे लिए ज़मीन से आसमान पर जाने और सारी अब्दियत के लिए पूरा बंदोबस्त किया। काहिन और लावी तो हमें मायूस कर सकते हैं, मगर ये नेक सामरी कभी मायूस नहीं करता। नेक सामरी की कहानी में एक गैर मुतवक्को बात है जो सुनाई तो गई थी, इस सवाल का जवाब देने के लिए कि फिर मेरा पड़ोसी कौन है, मगर अख्ताम पर यह सवाल सामने लेकर आती है कि तुम किसके अच्छे पड़ोसी साबित होते हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।